فضائی آلودگی کراچی میں سالانہ ہزاروں اموات کا خدشہ۔ صاف پانی اور ہوا انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہمارا ماحول صاف ستھرا اور ہرا بھرا ہوگا۔ افسوس، دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی فضائی آلودگی کے اثرات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ فضائی آلودگی کے معاملے میں کراچی اور لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فضائی آلودگی ایک عالمی خطرہ ہے اور اس کے اثرات انسانی صحت، موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی نظام پر ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی میں مضر صحت گیس اور کیمیائی مادوں کے ننھے منھے ذرات شامل ہیں جو صرف خوردبین سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ انہی میں ایک قسم کے ذرات بھی شامل ہیں جنہیں پارٹیکولیٹ میٹر یعنی کہ PM کہا جاتا ہے۔ PM 2.5 کے ذرات بالخصوص صحت کے لیے بہت تباہ کن ہوتے ہیں، جو عام طور پر ٹریفک کے دھوئیں میں پائے جاتے ہیں اور دیگر آلودگیوں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ صنعتی پھیلاؤ، شہر کے غیر منظم آباد کاری اور آبادی میں تیزی سے اضافے کے علاوہ ٹرانسپورٹ سے بڑی مقدار میں پیدا ہونے والی آلودگی کے باعث کراچی میں ہوا کا معیار انتہائی خراب ہو چکا ہے، جس کے باعث فضائی آلودگی سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ فضا میں شامل زہریلی گیس اور ذرات ناک، منہ اور کان کے ذریعے خون کی روانی میں شامل ہو کر انسان کو مختلف بیماریوں کا نشانہ بناتے ہیں، جن میں سانس کی بیماریاں جیسے دمہ، پھیپھڑوں کے امراض، فالج، امراض قلب اور کینسر وغیرہ زیر فہرست ہیں۔ سائنسدان مختلف اداروں میں اپنی تحقیق سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ فضائی آلودگی نہ صرف پودوں اور جانوروں کی بقا کے لیے خطرناک ہے بلکہ انسانی صحت بھی اس سے بری طرح متاثر ہوتی ہے، لیکن افسوس ہم اس طرح کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ کئی سائنس شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ PM 2.5 ذرات صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں، یعنی آلودگی کے ایسے ذرات جن کی جسامت بہت ہی باریک یا 2.5 مائکرون کے برابر ہوتی ہے۔ 1 مائکرون کا مطلب کہ 1 میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے محکمہ ماحولیات نے اپنی ویب سائٹ پر حوالہ دے کر کہا ہے کہ مختصر مدت تک بھی اس آلودگی میں رہنے سے موت ہو سکتی ہے۔ اس ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یہ ذرات سانس، دمہ، پھیپھڑوں اور قلب کے کئی امراض پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے بھی اپنی ویب سائٹ پر ہارٹ اٹیک، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا اور سانس کے امراض پر زور دے کر کہا ہے کہ یہ PM 2.5 ذرات سے جنم لیتی ہے۔ کراچی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کراچی جو آبادی کے لحاظ سے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے، لیکن اس کی فضائی آلودگی کو بہت کم نوٹ کیا گیا اور شہر کی فضائی آلودگی میں صرف کیمیائی ذرات ہی موجود نہیں بلکہ بھاری دھاتوں کی موجودگی بھی پائی گئی ہے، جن میں سیسا زیر فہرست ہے، جبکہ کراچی کی فضا میں PM 2.5 اور کچھ دیگر دھاتیں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مخصوص کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ظفر فاطمی نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ اسٹڈی تو موجود ہے کہ فضائی آلودگی سے دل کے امراض یا سانس کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے حوالے سے طویل مدتی اسٹڈی کراچی تو کیا پاکستان بلکہ اس پورے خطے میں اس طرح کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے جس سے ہمیں فضائی آلودگی کی وجہ سے موت کا باعث بننے والی بیماریوں کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم چین جیسی قریبی ممالک کی اسٹڈی کا ماڈل استعمال کرتے ہوئے اپنی آبادی کے لحاظ سے شرح اموات کا تناسب نکالتے ہیں، یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت بھی پاکستان میں فضائی اموات کے لیے یہی کرتا ہے۔ آلودگی کے اثرات ایک سے دوسری نسل تک۔ یاسر حسین نے اپنی ایک نشست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کے مطابق ایئر کوالٹی سے DNA میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور PM 2.5 کے ذرات آپ کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جو نہ صرف آپ کی یادداشت کو کمزور کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو دماغی امراض میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ بیرونی عوامل سے DNA میں تبدیلی کو ایپی جینیٹکس کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پھیپھڑوں کے ماہر امراض ڈاکٹر صبیحہ خان نے بتایا کہ DNA میں براہ راست تو تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن اس میں اس حد تک تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی اگلی نسل میں منتقل ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فضائی آلودگی کے نتیجے میں کچھ ذرات خون میں شامل ہو کر دماغ کے ساتھ اعصاب پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اگر اس کے مقدار بہت بڑھ جائے تو یہ آپ کے بون میرو پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔
جامعہ کراچی میں ماحولیات کے ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال شمس نے اپنی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عالمی اداروں برائے صحت نے سال 2021 میں جنوبی مشرق ایشیائی اور مغربی اوقیانوس کے ممالک کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 22,000 بالغ افراد فضائی آلودگی کی وجہ سے قبل از وقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جس کی مرکزی وجہ بیرونی آلودہ فضا ہے۔ ان اموات کی وجہ پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر اقبال نے بتایا کہ گاڑیوں اور فیکٹریوں میں استعمال ہونے والے تیل میں سلفر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم فیکٹریاں اور آئل ریفائنرز زیرو سلفر فیول استعمال کرنا شروع کر دیں تو آلودگی کے اخراج کو کنٹرول کرنے والے آلات کے ذریعے ہم فضا میں موجودہ ان گیسوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت تعاون نہیں کرتی۔ صحافی عافیہ اسلام کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں اور دیگر ریسرچ اداروں کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کس عمر کے لوگ فضائی آلودگی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جیسے لاہور میں زیادہ تر بچے یا پھر دمہ کے مریض میں مبتلا افراد فضائی آلودگی کا شکار بنتے ہیں۔ سپا کے عہدیدار سے جب ماحولیاتی کیفیت سے متعلق سالانہ رپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس حوالے سے ادارے کی ویب سائٹ پر بھی کوئی مواد موجود نہیں۔